اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ناظرین کرام، میں ہوں سید توقیر بخاری۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا جو ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے، کس طرح ہم نے اس ایریا آف انٹرسٹ میں رہتے ہوئے اپنی پسند کے موضوع، اپنی پسند کے میدان میں رہتے ہوئے اپنا دفاع کرنا ہے، کیونکہ جب ہم بورڈ کو اپنی پسند کے میدان میں لے آتے ہیں تو پھر اس میں وہ کلیتاً اختیار رکھتے ہیں کہ جو چاہیں اس میں سے سوال کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر ہم اپنے ہی پسندیدہ موضوع کے مطابق ان کو تسلی بخش جواب دینے سے قاصر رہتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ایک دعویٰ کر چکے ہوتے ہیں اور اس دعوے کی دلیل کے طور پر اپنے جواب سے انہیں مطمئن کرنے کے قابل نہیں ہو رہے ہوتے، اس لیے وہ ہمیں اچھے نمبر نہیں دیتے۔ یہاں ہم بات کریں گے کہ جو سابقہ ویڈیو تھی، آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ جو ادب کی بنیاد ہے وہ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہ دو ستونوں پر قائم ہے، ایک کا نام ہے نظم اور ایک کا نام ہے نثر۔ یاد رکھیے کہ جب ہم نظم کی بات کرتے ہیں تو نظم سے مراد صرف نظم نہیں ہے، یہ ہم نے صرف ادب کے دو حصے کیے ہیں۔ نظم سے مراد وہ تمام شاعری ہے جو پابند ہوتی ہے، اس میں بھی ایک دوسری طرف ایک بحث نکل جاتی ہے کہ آزاد نظم اور نثری نظم، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، میں بنیادی چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ نظم اور نثر۔ اگر کسی کی دلچسپی نثر میں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نثر میں دلچسپی رکھتا ہوں، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ضرور نہیں ہوتا کہ ایک شخص شاعری کے ساتھ بھی لگاؤ رکھتا ہو اور نثر کے ساتھ۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں کہ اس کی دسترس دونوں پر ہو، یہ ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے، لیکن میں عمومی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے ایک خاص میدان ہوتا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اس کے بارے میں زیادہ تسلی بخش طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ اگر آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ میری دلچسپی نثر میں ہے تو پھر آپ اس نثر کے دائرے میں آ کر یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ میری دلچسپی افسانے میں ہے تو میں ناول کے بارے میں نہیں جانتا۔ کم از کم آپ کو اگر نثر کے ساتھ دلچسپی ہے تو نثر کی جو اصناف ہیں، ناول ہے، افسانہ ہے، ڈرامہ ہے اور اسی طرح دیگر جو اس کا تحقیقی تنقیدی سلسلہ ہے، اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ ایم فل کر کے گئے ہیں یا آپ پی ایچ ڈی کے اسکالر ہیں تو آپ کو ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے کہ آپ سے تحقیق اور تنقید کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ جو تحقیقی اور تنقیدی رجحانات ہیں، جو دبستان ہیں، ان کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے۔ آپ بالکل ایک صنف سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی نظر ادب پر ہونی چاہیے، کلیتاً نظر ہونی چاہیے، لیکن جزوی حیثیت سے آپ جس کا انتخاب کر رہے ہیں اس پر تو آپ کو کما حقہ دسترس ہونی چاہیے، لیکن آپ جان نہیں چھڑا سکتے کہ میں افسانے میں دلچسپی رکھتا ہوں تو مجھے ناول کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میری دلچسپی نثر میں ہے، تو آپ نے اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں، جو دیگر اصناف ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ انتخاب کرتے ہیں کہ مجھے شاعری میں دلچسپی ہے تو شاعری میں اگر آپ نظم میں دلچسپی رکھتے ہیں تو غزل سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ بالکل اس سطح پہ آ جائیں جہاں آپ ان کو لانا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہوتی ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بورڈ آزاد ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ سے وہ پوچھنا ہے جو وہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نظم میں دلچسپی رکھتے ہیں، اب آگے سے نظم ہے، آزاد نظم ہے، اس نثری نظم ہے، نظم محرہ ہے، تو پابند نظم کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پابند نظم ہوتی کیا ہے۔ پھر اصناف کے بارے میں آپ کو زیادہ اگر علم نہیں ہے، مثنوی کی تعریف کیا ہے، قصیدہ کسے کہتے ہیں، حجب کسے کہتے ہیں، رباعی کیسی صنف ہے، پوچھا جا سکتا ہے کہ رباعی ایک مشکل صنف ہے، یا آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو شاعری میں سب سے مشکل صنف سخن کون سی ہے، تو آپ یہ کہہ کر جان نہیں چھڑا سکتے کہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں کہ میری دلچسپی شاعری میں ہے۔ تو تعارف کی حد تک آپ کو اصناف نظم و نثر کے حوالے سے جتنی کتابیں موجود ہیں، تقریباً تمام کتابوں میں ایک
تعارف کی حد تک مطالعہ کرنا چاہیے آپ کو، اتنا مواد ہوتا ہے. تو آپ جب نظم کی طرف خود آئے ہیں تو پھر آپ کا امتحان ذرا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نثر میں اگرچہ طوالت ہوتی ہے، ناول ایک طویل داستان ہوتی ہے، افسانہ ایک مختصر کہانی ہے، اور افسانے سے تھوڑا اور نیچے آئیں تو ایک نئی اصطلاح مروج ہے جسے افسانچہ کہتے ہیں. تو مختصر ترین کہانیاں ہیں، طویل سے طویل. اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں شاعری کی، تو شاعری میں فرد سے لے کر فرد، میں یہاں بطور اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ اکیلا شعر 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے، فرد سے لے کر مثنوی تک جو کہ طویل ایک نظم ہوتی ہے. حفیظ جلندری کی مثنوی شاہنامہ اسلام 4 جلدوں پر مشتمل ہے وہ ایک مثنوی. یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ کو تمام اصناف کے بارے میں علم ہونا چاہیے. پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں شاعری پڑھتا ہوں، آپ کو شاعری کا علم بھی ہونا چاہیے، آپ کو شعر پڑھنے کا سلیقہ آنا چاہیے. اس کے لیے انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو بناؤں گا کہ شعر کیسے پڑھتے ہیں. تو اس صورت میں آپ سے جب آپ نے کہہ دیا کہ میں غالب کو پڑھتا ہوں، یا غالب میرا پسندیدہ شاعر ہے، یا اقبال میرے پسندیدہ شاعر ہیں، تو پھر اگر ان کا یہ سوال ہو کہ ان کی کوئی پسندیدہ غزل سنائیں، اقبال کی پسندیدہ کوئی نظم سنائیں، اور آپ نظم سناتے ہوئے ہچکچا رہے ہوں، لفظ غلط پڑھ رہے ہوں، اور مصرے بے وزن کر رہے ہوں، تو ایسے میں آپ خود بخود، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اپنا نقصان خود کر رہے ہیں. کہ جو آپ نے اپنی پسند کی غزل سنانے کی کوشش کی ہے اسی میں غلطیاں ہیں، اس میں تلفظ کی غلطیاں ہیں، اس میں وزن کے مسائل ہیں، تو پھر کیسے بورڈ آپ سے مطمئن ہوگا؟ پہلے سے آپ فرض کر کے جائیں کہ اگر انہوں نے یہ مجھ سے پوچھا کہ فلاں شاعر کی غزل سنائیں تو میں نے یہ سنانی ہے. اردو کے جتنے معروف شعراء ہیں تھوڑا تھوڑا آپ کو علم ہونا چاہیے. میر، غالب، اقبال، فیض، ناصر کاظمی، عام طور پر ان 5 کا انتخاب کیا جاتا ہے. جب بھی کوئی امیدوار انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو عام طور پر یہ بڑے شعراء کو تیار کر کے جاتا ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دیگر شعراء کے بارے میں آپ بالکل سرے سے جانتے ہی نہ ہوں. آپ کو تھوڑا بہت ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، ایک مختصر سا تعارف. اتنا تعارف تو آپ کو ویکیپیڈیا پہ بھی مل جاتا ہے. یعنی آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے تمام شعراء، جتنے بھی نامور شعراء ہیں، ان کے زیادہ نہیں تو 1-2 اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے. یعنی فراز کا کوئی شعر آپ سے سنتے ہیں تو آپ کو آنا چاہیے، صحیح آپ کو شعر آنا چاہیے. اور مستند کتابوں سے آپ دیکھ کے شعر پڑھا کریں. نیٹ پہ بعض اوقات غلطیاں ہوتی ہیں، جو جس کے جی میں آتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، جہاں بھولتا ہے وہ اپنی طرف سے وہ لکھ دیتا ہے. تو ایسی چیزیں آپ کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ آپ ایک مستند شخصیت کے طور پر انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں. اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سے آپ کی پسند کی غزل سنی جاتی ہے. دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ آپ سے نہیں سنا جائے گا، آپ کے سامنے ایک مصرع پڑھا جائے گا، آپ کو کہا جائے گا کہ یہ شعر مکمل کریں. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ پسند آپ کی ہے، شاعر آپ کی مرضی کا ہے، لیکن سوال اس پینل کے کسی ممبر یا چیئرمین کی مرضی کا ہوگا. وہ سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ شعر پڑھا جائے گا اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اس کی تشریح کریں. ایسے میں اگر آپ لا علمی کا اظہار کریں گے یا خیالی طور پر وہ کڑیاں ملانے کی کوشش کریں گے، تب بھی آپ کی شخصیت کا ایک اچھا اثر نہیں پڑے گا. شعر پڑھنا ہے، سطحی انداز میں نہیں پڑھنا، اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ 10 دفعہ اگر دیوان غالب پڑھ رہے ہیں تو بہتر ہے آپ 10 دفعہ نہ پڑھیں، آپ 1 دفعہ پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں. تو ان کے جو شرح ہیں وہ کلام کی دستیاب ہیں، انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں، آپ کے پاس لائبریریاں ہیں تو ان کے پاس ان کی طرف رجوع کریں. تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. اور اسی طرح عام طور پر رجحان یہ ہے کہ جو امیدوار ہوتے ہیں وہ افسانے کا انتخاب کرتے ہیں، اس لیے کہ افسانوں میں نسبتاً کم وقت میں زیادہ تیاری کی جا سکتی ہے. لیکن اگر آپ نثر تیار کر رہے ہیں تو آپ کو ان کرداروں کا علم ہونا چاہیے جو بنیادی کردار ہیں. اور یاد رکھیں کہ کوئی بھی شاعر
یا نثر نگار، اس کا جو متن ہوتا ہے، جو اس کی کہانی ہوتی ہے، وہ تو آپ کے سامنے ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے پس منظر میں اس شاعر یا ادیب کے جو فکری میلانات ہوتے ہیں، جو اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ کار فرما ہوتی ہے، وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ اگر آپ میر کو پڑھ رہے ہیں، میر کے حالات کا، میر کی زندگی کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو کبھی آپ تشریح کرنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے ترقی پسند تحریک کی بات کی، تو ترقی پسند تحریک کے قیام کا مقصد کیا تھا، کون کون سے شعراء اس تحریک کے ساتھ منسلک رہے ہیں، ان کا نعرہ کیا تھا، ان کی سوچ کیا تھی۔ تو یہ ساری چیزیں، یعنی جس چیز کا آپ اظہار کر رہے ہیں، اس سے جڑے ہوئے جو ضمنی پہلو ہیں، آپ کو ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ مکمل تیاری کے ساتھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو شرمندگی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کامیاب نمبروں کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تو تیاری جاری رکھیں۔ کثرت کے ساتھ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ہم کیا تیار کریں، تو اس کا سادہ اور مختصر جواب یہ ہے کہ آپ کی دلچسپی جس میں ہے آپ وہ تیار کریں۔ اب آپ ایک بہت بڑے دائرے سے نکل کر ایک چھوٹے سے دائرے میں آ گئے ہیں۔ اب آپ ولی دکنی کو چھوڑ دیں، امیر خسرو کو چھوڑ دیں، آپ جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ امتحانی نقطۂ نظر سے تیار کر رہے تھے، اب آپ کے پاس جو تیاری کا موقع ہے وہ قیمتی اس لیے ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو اب نظر انداز کرنا ہے۔ اب آپ نے اپنی دلچسپی اور اپنے مخصوص میدان کی جانب آنا ہے، لہٰذا جس کی جو دلچسپی ہے، وہ ایک مقولہ ہے نا کہ ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است، کہ ہر پھول کی رنگت اور اس کی خوشبو جدا گانا ہوتی ہے۔ ہر شخص اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ میں کس پر دسترس رکھتا ہوں، لیکن یہاں میں آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس پسندیدہ شخصیت کا انتخاب کرنا ہے وہ ادب میں کم از کم معروف ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک ایسے شاعر کے بارے میں، ایک ایسے ادیب کے بارے میں آپ تذکرہ کر دیں جو بالکل گمنام ہو، جسے کوئی جانتے ہی نہ ہو، جس کا تاریخ میں ذکر ہی نہ ہو، جسے نہ روایتی لوگ جانتے ہوں، اور اگر وہ آج کے زمانے کا شاعر یا ادیب ہے تو اس کے بارے میں بالکل بے خبر ہوں، تو اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی بات کو، آپ کی پسند کو بالکل اہمیت نہیں دی جائے گی۔ لہذا تیار اسے کرنا ہے جو ادب میں ایک خاص مقام رکھتا ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔